جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. کیا آپ نے نہیں دیکھا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا کیا؟ کیا اس نے ان کے مکر کو بیکار نہیں بنا دیا اور ان پر پرندوں کو بھیجا اس حال میں کہ وہ جھنڈ کے جھنڈ تھے جو ان پر کنکریاں پھینک رہے تھے یا آگ میں پکی ہوئی مٹی کے پتھر کو پھینک رہے تھے. بس اس نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کے مانند کر دیا. برادران اسلام اور خواتین، گزشتہ درس میں ہم نے سورہ ایلاف پڑھا تھا. سورہ ایلاف میں اللہ رب العالمین نے کفار مکہ پر اپنے ایک احسان کا ذکر کیا تھا. یہ مکہ جہاں نہ کوئی زراعت ہوتی ہے اور نہ معاش کا کوئی انتظام ہے، اللہ عز و جل نے کس طرح سے ان کے لیے یمن اور شام کی جانب سفر کو آسان کر کے معاش کا انتظام کیا. تو اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ کفار قریش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کے بجائے اس رب کی عبادت کریں یا اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس کی وجہ سے اللہ عز و جل نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف میں امن دیا. اس صورت میں یعنی سورہ فیل میں اللہ رب العالمین نے اہل مکہ پر اپنے ایک اور احسان کا تذکرہ کیا ہے. یہ وہ واقعہ ہے جو واقعہ ابرہہ کے نام سے یا واقعہ فیل کے نام سے معروف و مشہور ہے. یہ وہ واقعہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کچھ دنوں پہلے تقریباً 50 یا 55 دن پہلے پیش آیا تھا. اس واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ نجران میں چند لوگ عیسائی ہو گئے اور وہی اس زمانے میں مسلمان تھے. تو یمن کا بادشاہ جس کا نام تھا ذو نواز، اس نے ایک گڑھا کھودا اور اس میں آگ بھر دیا اور اس کے بعد ان لوگوں کو اس گڑھے میں ڈال دیا. تقریباً 20,000 افراد کو اس نے اس آگ میں جلایا
اور اس کا ذکر اللہ عز و جل نے سورہ بروج میں کیا ہے، وما نقموا منهم الا ان آمنوا باللہ العزیز الحمید، کہ یہ ان پر صرف اس لیے ناراض ہوئے کہ وہ اللہ پر جو عزیز حمید ہے ایمان لائے تھے۔ الغرض ان 20,000 میں سے ایک شخص بچا جس کا نام تھا دوس، اور یہ بھاگ کر قیصر روم کے پاس پہنچا جو کہ اسی مذہب کا ماننے والا تھا، یعنی نصرانی تھا، اور قیصر روم سے مدد کی دعائی کی۔ تو قیصر روم نے حبشہ کے بادشاہ کی جانب بھیجا، اور حبشہ نجران سے قریب تھا، یمن سے قریب تھا، اور کہا کہ ان کی مدد کرو۔ حبشہ کے بادشاہ نے ایک لشکر جرار کو یمن کے جانب بھیجا اور اس پر 2 شخص کو قائد بنایا، ایک کا نام تھا اریات اور دوسرا کا نام تھا ابرہہ۔ ان دونوں نے نجران پر اور یمن پہ چڑھائی کی اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اب اس کے بعد ان دونوں میں اختلاف ہوا، ان دونوں میں سے ہر شخص نے چاہا کہ وہ اس علاقے کے حاکم بنے۔ اب دونوں طرف سے فوج آمنا سامنا کیے کھڑے ہو گئے، مگر ان میں سے ایک نے کہا بجائے یہ کہ ہم اپنی حکمرانی کے لیے ان فوجوں کو ہلاکت میں ڈالیں، ہم دونوں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، اسے مبارزت کہا جاتا ہے۔ ہم دونوں میں سے جو زندہ رہے گا وہی اس علاقے کا حاکم بنے گا۔ اب اریات نے ابرہہ پہ حملہ کیا، اس کی ناک کاٹ دی، اس کے ہونٹ کٹ گئے اور خون بہنے لگے، اور اسی دوران اریات ابرہہ کے غلام نے اریات پر حملہ کیا اور اسے قتل کر دیا۔ اب ابرہہ جب زخم سے شفا یاب ہوا تو اس علاقے کا بادشاہ بن گیا۔ جب ملک حبشہ کو اس کی اطلاع ملی کہ یہ دونوں آپس میں لڑائی کیے اور اس سے اریات کا قتل ہوا، تو اس نے ابرہہ کو سخت سنائی اور کہا کہ میں تمہارے علاقے کو اپنے پاؤں سے رونوں گا اور تمہاری پیشانی کے بال کو میں کاٹ کے رہوں گا۔ ابرہہ نے رحم کی اپیل کی اور ایک قاصد کے ہاتھ تحائف کے ساتھ اپنے علاقے کے کچھ مٹی بھیجا اور اپنی پیشانی کے بال کاٹ کر بھیجا اور کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ اس مٹی پر اپنے پاؤں کو رکھ کر اپنی قسم کو پورا کر لیجیے، اور میں اپنی پیشانی کے بال کو آپ کی خدمت میں کاٹ کر پیش کیا ہوں، تو آپ اس پر رحم کیجیے اور اس طریقے سے مجھے معاف کر دیجیے۔ اس سے ملک حبشہ بہت خوش ہوا۔ اب ابرہہ نے دوسری چال یہ چلی اس ملک حبشہ کو خوش کرنے کے لیے، کہا کہ میں یمن میں ایک ایسا گھر بنانا چاہتا ہوں کہ جس کے جانب لوگ حج کرنے کے لیے آئیں اور لوگ اس گھر کا طواف کریں، اور اس طریقے سے ایک بہت بڑا عبادت معبد ہوگا۔ اس نے ایک اونچا سا گھر بنایا اور اس کا نام لوگوں نے قلیس رکھا، یعنی اتنا اونچا گھر تھا، بلند و بالا گھر تھا، جب کوئی شخص اس پر نگاہ دوڑاتا تو اس کی ٹوپی نیچے گر جاتی۔ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ اس نے یہ چاہا کہ لوگ اس گھر کا قصد کریں، مگر یہاں لوگ بہت کم آئے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ جب تک مکہ میں کعبۃ اللہ موجود ہے، لوگ تمہارے اس گھر کی جانب قصد نہیں کریں گے اور نہ اس کا طواف کریں گے۔ اب اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ وہ مکہ آئے اور کعبۃ اللہ کو منہدم کرے، اور اس کا اظہار اس نے یمن میں کیا تاکہ اس طریقے سے عرب تک یہ خبر پہنچے، عرب کوئی ایسی حرکت کرے جس کی وجہ سے اسے چڑھائی کا موقع ملے۔ اس دوران میں کچھ عرب کے قافلے یمن کی جانب گئے تھے۔ بعض نے جب ابرہہ کے اس اعلان کو سنا تو انہیں سخت ناراضگی ہوئی، تو ان میں سے بعض لوگ اس گھر میں پاخانہ پھیر دیے، اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ ان میں سے بعض نے اس گھر کے قریب آگ جلائی اور ہوا کی وجہ سے یہ آگ اس گھر کو پہنچی اور اس گھر کا ایک حصہ جل گیا۔ اب ابرہہ کو سخت غصہ آیا اور اس نے کعبۃ اللہ کی جانب رخ کرنے کا ارادہ کیا
اور اس کے لیے بھاری بھرکم فوج تیار کر لی اور ملک حبشہ کو اس نے اس کی اطلاع دی۔ تو ملک حبشہ نے اس کے لیے اس کی مدد کی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ 8 اور بعض روایتوں میں کہ 12 ہاتھی دیے تاکہ ان کعبۃ اللہ کو رسی سے باندھ کر ان ہاتھیوں کے ذریعے سے اکھاڑ دیا جائے۔ اب ابرہہ اس لشکر عظیم کو لے کر مکے کے جانب روانہ ہوا۔ راستے میں بعض عرب قبائل نے اسے اس سے باز رکھنا چاہا اور ابرہہ سے عرب کے ان قبائل کی لڑائی ہوئی، مگر عرب کے ان قبائل کو شکست ہو گئی اور اس نے بعض قائدین کو گرفت کیا، عرب قائدین کو، جن میں سے ایک کا نام تھا ذو نفر اور ایک کا نام تھا نفیر۔ اور ایسے ہی وہ جب طائف پہنچا تو طائف والے ڈر کر کہیں وہ اس گھر کو منہدم نہ کرے جہاں لات نامی بت کی عبادت ہوتی تھی، تو انہوں نے اس کی خاطر تواضع کی اور راستہ بتانے کے لیے اپنے ایک آدمی کو اس کے ساتھ بھیج دیا۔ تو اس طریقے سے ابرہہ اپنے لشکر سمیت مکہ مکرمہ کے جانب روانہ ہوا، یہاں تک کہ مکے سے باہر وادی مغمس میں آ کر اس نے پڑاؤ ڈالا۔ وادی مغمس میں پڑاؤ ڈالنے کے بعد اس کے لشکر، اس کے چند فوجیوں نے عبد المطلب کے چند اونٹوں کو اپنے قبضے میں لیا اور اس کی اطلاع جب عبد المطلب کو پہنچی تو عبد المطلب ابرہہ سے ملنے گئے اور اس سے پہلے ابرہہ کے دل میں ایک قسم کا خوف پیدا ہو گیا تھا اور وہ چاہ رہا تھا کہ مصالحت کی کوئی صورت آ جائے اور میں لوٹ جاؤں۔ جب اس نے عبد المطلب کو دیکھا، ان کی قد و قامت کو دیکھا، ان کے چہرے کو دیکھا، ایک قسم کا رعب اس کے دل میں بیٹھ گیا، بلکہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے تخت سے نیچے آ گیا اور عبد المطلب کی بڑی خاطر تواضع کی اور عبد المطلب سے ترجمان کے ذریعے سے پوچھا کہ بتاؤ، انہیں پوچھو کہ یہ یہاں کیوں آئے ہیں، اپنی کس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے آئے ہیں۔ عبد المطلب نے جواب میں کہا کہ تمہارے لشکر میں تمہارے فوجیوں نے میرے چند اونٹ پکڑ لیے ہیں، مجھے وہ اونٹ واپس کر دیجیے۔ ابرہہ نے عبد المطلب سے یوں خطاب کیا کہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا تم بڑے معزز ہو، اپنے قبیلے کے سردار ہو اور تم مجھے اس کام سے روکنے کے لیے بات کرو گے جس کے لیے میں آیا ہوں، اپنے دین اور اپنے اس مقدس گھر کی حفاظت کی بات کرو گے، مگر تمہیں اپنی اونٹ کی فکر ہے۔ عبد المطلب نے اس کے جواب میں ایک ایسا جملہ کہا جو تاریخ کے صفحات میں آج تک محفوظ ہے۔ کہا اما الابل فانا ربها، جہاں تک اونٹوں کی بات ہے میں ان کا مالک ہوں، واما البیت فلہ رب یحمی، اور جہاں تک کعبۃ اللہ کی بات ہے، بیت اللہ کی بات ہے، اس کا ایک رب ہے جو اس کی حفاظت کرے گا۔ اس کے ساتھ ابرہہ کے دل میں اور بھی خوف پیدا ہو گیا۔ ابرہہ نے اپنے لشکر سے کہا کہ اس کے اونٹ واپس بھیج دو۔ اب عبد المطلب مکہ واپس آئے، مکہ والوں سے کہا کہ اس کی فوج سے مقابلے کی ہمیں سکت نہیں ہے، اب آپ لوگ اپنے اپنے گھروں کو خالی کر کے پہاڑوں پہ چلے جاؤ، ممکن ہے کل صبح ابرہہ اپنے لشکروں سمیت مکہ پر حملہ کرے گا۔ پھر وہ کعبۃ اللہ کے پاس آئے، کعبۃ اللہ کی چوکھٹ کو پکڑ کر دعائیں کی اور اللہ عز و جل سے التجا کی کہ ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، رب العالمین تو اپنے گھر کی حفاظت کر لے۔ اس کے ساتھ وہ بھی جو ہے مکہ چھوڑ کر کسی پہاڑ پہ روانہ ہو گئے۔ اب ابرہہ مغمس سے نکلا اور اس جگہ پہنچا جو اس وقت مینا اور مزدلفہ کے درمیان ہے، جسے وادی محصر کہا جاتا ہے۔ تو وادی محصر جب پہنچا تو وہاں جو ہے اس کے جو ہاتھی ہے آگے بڑھنے سے رک گیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ عرب کے جس قائد نفیل کو اس نے گرفتار کیا تھا، یہ نفیل اس ہاتھی کے پاس آئے جس کا نام تھا محمود، اور اس سے کہا اب بری کیا محمود، اے محمود آگے مت بڑھو، بیٹھ جاؤ، کیونکہ تم اللہ کے محترم شہر میں ہو۔ اور اس طریقے سے دوسرے کان میں بھی کہا۔ اب اونٹ آگے بڑھنے سے رک گیا، جس قدر اس کو مارا گیا، وار کیا گیا، مگر یہ ہاتھی آگے نہیں بڑھا، دائیں جانب جاتا، بائیں جانب جاتا، پیچھے جاتا، لیکن آگے نہیں بڑھا۔ اتنے میں ہوا یہ
کہ سمندر سے پرندوں کے جھنڈ آئے اور عجیب غریب پرندے تھے. ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں. ایک کنکری چونچ میں اور 2 کنکریاں 2 پنجے میں تھی. اور اس طریقے سے اس فوج پر گزرتے تھے, کنکریاں ڈال کے گزر جاتے تھے. اور ایک کنکریوں میں ایسا زہریلا مادہ تھا کہ جسم پر گرنے کے ساتھ ہی دوسرے حصے سے نکل جاتا تھا اور اس وجہ سے پورا کا پورا زہر جسم میں سرایت کر جاتا تھا. اب اس کی وجہ سے فوج میں ایک بھگدڑ مچ گئی. لوگ پلٹ کے جانے لگے. بہت سارے لوگ وہیں مر گئے اور کچھ ایسے تھے جو بھیڑ کی وجہ سے دب گئے اور کچھ ایسے تھے جو بھاگتے رہے. جسم کا ایک ایک حصہ ٹوٹتا گیا. ابرہہ کی حالت یہ تھی کہ اس کا جسم کا ایک ایک حصہ گر رہا تھا, یہاں تک کہ جب اس سے یمن کی جانب لایا گیا ایک چوزے کی شکل ہو گئی تھی. پھر جیسا کہ روایت میں آتا ہے اس کا کلیجہ دل پھٹ گیا اور اس طریقے سے وہ بھی ہلاک اور برباد تباہ ہو گیا. اب اس کے بعد اس کا لڑکا بادشاہ بنا, پھر اس کے بعد اس کا بھائی بادشاہ بنا. پھر اللہ عز و جل نے اس حکومت کی کایا پلٹ دی اور اس طریقے سے جو ہے اس حکومت کا خاتمہ ہو گیا. تو اللہ عز و جل نے اس نعمت کے جانب اس صورت میں اشارہ کیا ہے کہ اے مکہ والو, تم اللہ کے اس رسول کا انکار کرتے ہو, توحید کو مانتے نہیں ہو, قرآن کو تم جھٹلاتے ہو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو ہر طرح کی ایذائیں دیتے ہو اور اس طریقے سے ان کے خلاف سازشیں کرتے ہو. جبکہ دیکھو کہ اللہ عز و جل کا تم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ ہاتھی والے جب کعبے پہ چڑھائی کے لیے آئے تو ان سے مقابلے کی تم میں کوئی طاقت اور قوت نہیں تھی. تو اللہ عز و جل نے صرف اس گھر کی خاطر جو ہے اس ہاتھی والوں کو برباد کیا, تباہ کیا, جبکہ ان کا دین تمہارے دین سے بہتر تھا. تم مشرک تھے اور وہ نصارہ تھے, وہ صحیح دین پر تھے, لیکن جب انہوں نے اللہ کے گھر پہ چڑھائی کی تو اللہ عز و جل نے انہیں تباہ و برباد کیا. تمہارا دین ان کے دین سے کوئی زیادہ اچھا دین نہیں تھا. تمہارے مشرک ہونے کے باوجود صرف اس گھر کے خاطر اللہ تعالیٰ نے اس گھر کی بھی حفاظت کی اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری بھی حفاظت کی اور شہر مکہ کی بھی اللہ عز و جل نے حفاظت کی ہے. تو گویا اس نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ تم اس نبی پر ایمان لاؤ. اور اس صورت میں دوسرا اشارہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ وہ رب جو ابرہہ کے لشکر سے اپنے گھر کی حفاظت کر سکتا ہے, اور وہ واقعہ اس قدر مشہور ہے کہ بچے بچے کی زبان پر ہے, تو وہ رب اپنے نبی کی بھی حفاظت کر سکتا ہے اور اپنے نبی کے ساتھیوں کی حفاظت کر سکتا ہے, اور وہ رب اپنے دین کو سارے ادیان پر غالب کر سکتا ہے. تو لہذا اس واقعے کا تقاضا یہ ہے کہ اس دین کی مخالفت کرنے کے بجائے, اس رسول کی مخالفت کرنے کے بجائے اس دین کو اپنا لو اور اللہ عز و جل کے شکر گزار بندے بنو. اللہ عز و جل نے اس واقعے کو جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا, الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل, اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا کیا. وہ اس مختصر سے جملے میں پورا کا پورا واقعہ سمو دیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت پیدائش نہیں ہوئی تھی, لیکن اس کے باوجود یہ کہنا کہ آپ نے نہیں دیکھا تو در حقیقت یہ تعبیر اس جانب اشارہ کرتا ہے کہ یہ واقعہ ہر بچے کے زبان پر تھا اور یہ واقعہ اس قدر عام تھا, زبان زد تھا, گویا کہ دیکھنے کے جیسے تھا. جیسا کہ آپ کو ابھی بتایا گیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 یا 55 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا. اس واقعے میں ایک بات جانب اور بھی اشارہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جانب اشارہ ہے, نبوت کی جانب اشارہ ہے کہ وہ رب جس نے اس گھر کی حفاظت کی تو گویا اس گھر کی حفاظت کے لیے جلد ہی ایک نبی کو بھیجنے والا ہے جو اس گھر کو شرک سے اور بت پرستی سے محفوظ کرے گا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل, کیا اس نے ان کے مکر کو بیکار نہیں بنایا. ان کا مکر کیا تھا, ان کی تدبیر کیا تھی,
کہ اپنے بنائے ہوئے گھر قلیس کی حفاظت کے لیے کعبے کو منہدم کرے، لوگوں کو کعبے سے روک کر یمن میں بنائے ہوئے گھر قلیس کے جانب لوگوں کا رخ موڑ دیں، کعبے کا طواف نہ ہو، قلیس کا طواف ہو۔ اور انہوں نے کعبے کو منہدم کرنے کے لیے اپنے ساتھ بہت سارے ہاتھی لے کر آئے تھے، تو اللہ عز و جل نے ان کی ساری تدبیر کو بیکار بنا دی۔ وَمَكَّرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے اپنا مکر کیا اور ہم نے اپنا مکر کیا، اور اللہ مکر کرنے والوں میں سب سے اچھا مکر کرنے والا ہے۔ تو اللہ عز و جل نے فرمایا الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کہ اللہ عز و جل نے ان کے مکر کو یا ان کے دعووں کو بیکار نہیں بنایا، بیکار نہیں کر دیا۔ تو گویا وہ جو منصوبہ بنا کر آئے تھے، سارا کا سارا منصوبہ ناکام ہو گیا، اور وہ ہاتھی جس کا نام تھا محمود، جسے اس لیے لے کر آئے تھے کہ اس ذریعے کعبے کو منہدم کرے، وہ ہاتھی خود آگے بڑھنے سے رک گیا۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور اس نے ان پر پرندوں کو بھیجا، اور وہ پرندے کیسے آئے؟ جھنڈ کے جھنڈ، جماعت کے جماعت، گروہ کے گروہ، گویا ایک جماعت آتی تھی، پھر دوسری جماعت اس کے پیچھے آتی تھی، اور جیسا کہ تفسیر میں لکھا گیا ہے کہ ہر پرندے کے ساتھ 3 کنکریاں ہوتی تھی، ایک کنکری چونچ میں اور 2 کنکری 2 پنجے میں تھے۔ تو اللہ عز و جل نے ایسے عظیم لشکر کو پرندوں کے ذریعے سے، جو کمزور مخلوق ہے، ان کے ذریعے سے انہیں ہلاک کیا، برباد اور تباہ کیا۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر پھینک رہے تھے پتھر کو، وہ پتھر کس کے تھے؟ سجیل، پکی ہوئی مٹی کے، جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر کو پھینک رہے تھے، یعنی جو ان پر کنکریاں پھینک رہے تھے۔ فجعلہم کعصف معکول، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کے مانند کر دیا۔ کھائے ہوئے بھوسے کا مطلب کیا ہے؟ جس طریقے سے جانور بھوسے کو کھا کر چوک ہے، تو اس طریقے سے ان کی حالت ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی قوت کے سامنے، اللہ تعالیٰ کی طاقت کے سامنے ان کی ایک چال نہیں چلی۔ گویا اس صورت کے اندر ہمیں بہت ساری باتوں کی ہدایت دی گئی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ پر اپنے احسان کا ذکر کیا ہے کہ کس طریقے سے اللہ عز و جل نے مکہ والوں کو اور کعبۃ اللہ کی حفاظت کی ابرہہ اور ابرہہ کے لشکر سے، اور اس کا تقاضا کیا ہے وہ بھی اہل مکہ کو بتایا گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے، اس واقعے میں اس جانب بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ جو رب ابرہہ کے لشکر سے اپنے گھر کی حفاظت کر سکتا ہے، اور تاریخ اس پر شاہد ہے، تو وہ رب اپنے گھر کی، اپنے دین کی بھی حفاظت کرے گا، اور وہ رب اپنے نبی کی اور نبی کے ماننے والوں کی حفاظت کرے گا۔ اور اس طریقے سے حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو، اللہ عز و جل اپنے دین کو بلند کر کے رہے گا۔ تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات آتے ہیں، یا کہ اسلامی تاریخ میں ایسے بے شمار مراحل آئے کہ ایسا لگتا تھا کہ اب مسلمان ختم ہو جائیں گے، اور اس طریقے سے دنیا سے اسلام کا نام و نشان اڑ جائے گا۔ عباسی حکومت جس انداز سے ختم ہوئی ہے، اس کے تعلق سے ابن اسیر نے تاریخ لکھی ہے، کہا اے کاش کہ میری ماں مجھے نہ جانتی اور میں اپنے قلم سے اس تاریخ کو نہ لکھتا کہ کس دردناک انداز سے عباسی خلافت کا خاتمہ ہوا، اور کس انداز سے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، اور بادشاہ وقت کو ایک بورا میں باندھ کر کس طریقے سے جو ہے اس کو ایک بورا میں باندھ کر اور اس کے ایک گھوڑے سے باندھ دیا گیا، اور کس انداز سے پورے شہر میں جو ہے اس کو بھگایا گیا، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اور پھر دجلہ اور فرات میں کتابوں کو کس انداز سے بہا دیا گیا کہ دجلہ اور فرات کے جو پانی کا رنگ بدل گیا تھا اور اس سیاہی میں تبدیل ہو گئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا اب اسلام کا خاتمہ ہو چکا، مسلمانوں کا خاتمہ ہو چکا، لیکن اللہ عز و جل کو کچھ اور منظور تھا، وہ یہ ہے کہ یہاں سے مسلمان نکلے انڈونیشیا کے جانب اور فلپائن کے جانب، پھر وہاں پر اسلام تیزی کے ساتھ پھیلا، اور آگے چل کر اللہ عز و جل نے انہی تاتاریوں میں سے ایک کو ہدایت دی جو آگے چل کر دین کے محافظ بن گئے۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا، مل گئے پاسباں کعبے کو صنم خانوں سے،
تو گیا اللہ عز و جل جس طریقے سے ابرہہ کے لشکر سے کعبے کی حفاظت کی، اس طریقے سے وہ اپنے دین کی بھی ہر دور میں ہر زمانے میں حفاظت کرے گا۔ صرف شرط یہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے پاؤں کو ثابت قدم رکھے گا۔ آج مسلمان جس دور سے گزر رہے ہیں اور جس سے قسم پرسی سے گزر رہے ہیں اور جس خوف سے آج مسلمان گزر رہے ہیں، ان حالات میں یہ صورت ہمیں ثبات قدمی کی دعوت دیتی ہے، ہمیں تسلی دیتی ہے کہ ہم جس رب کے ماننے والے ہیں، اس رب نے ابرہہ کے لشکر سے اپنے گھر کی حفاظت کی تھی، مکے کی حفاظت کی تھی، وہ مومنوں کی ضرور حفاظت کرے گا اور اپنے دین کی حفاظت کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ مسلمان دین کے تقاضوں کو پورا کرے اور دین پر مکمل طور سے عمل کرے اور اس توحید کو اپنائیں جس توحید کے لیے اللہ عز و جل نے رسول ہر دور میں رسولوں کو بھیجا اور سب سے آخر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آج اگر مسلمان توحید کی تحقیق کر لیتے ہیں اور توحید کے تقاضوں کو پورا کر لیتے ہیں تو پھر کوئی بعید نہیں، جس طرح سے اللہ عز و جل نے ابرہہ کے لشکر سے کعبے کی حفاظت کی، تو آج جو دشمن تو طرف پھیلے ہوئے ہیں، ان سے اللہ عز و جل مسلمانوں کی حفاظت کرے گا اور اس دین کو غالب کرے گا۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ توحید کو پورا کریں، توحید کے تقاضوں کو پورا کریں۔ رب العالمین نے توحید کا ذکر کرتے ہوئے ہم سے وعدہ کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، تمہیں سے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، اللہ کا ان سے وعدہ ہے کہ وہ انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا، جیسا کہ ان سے پہلوں کو خلافت عطا کیا، اور ان کے دین کو مستحکم کرے گا، ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا۔ آج مسلمان مستحکم ہیں اور مسلمان خوف و ہراس کی حالت میں جی رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے شرط یہ رکھی، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ میری ہی عبادت کرے اور میری عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو آج اگر مسلمان توحید کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں اور ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، تو توحید کے تقاضوں کو مکمل کریں، تو اللہ عز و جل کا وعدہ ہمارے سامنے ہے، تو اللہ عز و جل کا وعدہ ہمارے سامنے ہے اور ہمارا منتظر ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم توحید کے تقاضوں کو پورا کریں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کو لازم پکڑ لیں، تو پھر اللہ عز و جل کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا اور ہمیں زمین میں خلافت بھی نصیب ہوگی، ہمارے دین کو استحکام بھی ہوگا، اور جس خوف کی حالت میں آج ہم جی رہے ہیں اور جس خوف و ہراس کی حالت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، خوف و ہراس کی یہ حالت ضرور بدلیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کے اس وعدے کے لیے ہم ان تقاضوں کو پورا کریں، ان شرطوں کو پورا کریں جنہیں اللہ عز و جل نے ذکر کیا ہے۔ اور ایسے ہی احادیث میں ہے، یحفظ اللہ یحفظک، یحفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت کر یعنی اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ کی شریعت کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ کے حکام کی حفاظت کر، تو اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ تو اللہ کی حفاظت کر یعنی اللہ کے دین کی حفاظت کر، تجدہ تجاہک، تو اللہ عز و جل کو اپنے سامنے پائے گا۔ تو برادران اسلام، اس صورت سے آج کے ان حالات کے پس منظر میں ہمیں بہت بڑا درس ملتا ہے، ہمیں مایوس ہو کر زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ جس رب پر ہمارے ہم ایمان لائے ہیں، انتہائی طاقتور، انتہائی قوی رب ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت، ساری کی ساری طاقت مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ ہمارا رب قوی ہے اور اللہ عز و جل کے ناموں میں سے ایک قوی نام قوی ہے، لہذا یہ صورت ہمیں مایوسی سے نکال کر امید کے شاہراہ پر گامزن کرتی ہے۔ یہ صورت ہمیں مایوسی کے دلدل سے نکال کر امید کی کرن، امید کی چمک دکھاتی ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ حالات کو دیکھتے ہوئے مایوس نہ ہو، بلکہ اپنے دین کی جانب پلٹیں، اپنے رب کی کتاب، اپنے نبی کی سنت کی جانب لوٹیں، اور اہم بات یہ ہے توحید کے تقاضوں کو پورا کریں۔ افسوس کی بات یہ ہے آج ہم سب توحید کا نام لیتے ہیں، لیکن ہماری اقوال میں اور ہمارے بہت ساری افعال میں شرک گھس چکا ہے۔
تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اقوال اور اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور شرک سے توبہ اور استغفار کریں، خالص توحید کو اپنائیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، بلکہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، گویا سورہ فاتحہ کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ ہر مصلی نماز جب پڑھتا ہے اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہوئے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ لیکن آج مسلمان اگر جائزہ لیں، اپنی اکثریت کو ہم دیکھیں، ایک طرف اس کا اقرار کرتے ہیں تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی ہم مدد طلب کرتے ہیں، لیکن عمل کے میدان میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج عبادت کے انواع اور اقسام کو جو اللہ کے لیے خاص تھے انہیں غیر اللہ کے نظر کر دیا گیا ہے، غیر اللہ کے جانب پھیر دیا گیا ہے۔ تو پھر بتائیے اگر اللہ کے گھر کے سوا اوروں کا طواف کیا جائے، اللہ کے تقرب اور اللہ کے نام سے ذبح کرنے کے سوا اوروں کے تقرب کے لیے اور ان کے نام سے ذبح کیا جائے، اللہ سے دعا کرنے کے بجائے اوروں سے دعا کیا جائے، اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنے کے بجائے غیروں پر توکل اور بھروسہ کیا جائے، تو پھر کہاں سے اللہ عز و جل کی مدد آئے گی؟ اور اپنے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ سے امید بسانے کے بجائے دوسروں کا خوف اور دوسروں سے امید اور آس کو اگر ہم بسائیں گے، پھر کہاں سے اللہ عز و جل کی مدد آئے گی؟ یہ صورت ہمیں اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ دین کے تقاضوں کو پورا کریں اور توحید کے تقاضوں کو پورا کریں، اور توحید ہی سے اللہ عز و جل کی مدد آتی ہے۔ اور اس صورت میں ایک اور بات یہ بھی ہے کہ ایک مومن جب اس صورت کی تلاوت کرتا ہے اور اس پر غور و تدبر کرتا ہے، وہ اپنی نجی زندگی میں جو بہت سارے مشکلات آتے ہیں، بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں، اللہ کی طاقت کو، اس کی قوت کو، اس کی قدرت کو یاد کرتا ہے کہ اللہ کی طاقت اور قدرت اور قوت کے سامنے میرا یہ مسئلہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، تو اللہ عز و جل کی جانب لوٹتا ہے، اللہ عز و جل سے گر گراتا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے اور اس یقین کامل کے ساتھ زندگی گزارتا ہے کہ اللہ عز و جل ضرور اس کی مدد کرے گا۔ اور اس طریقے سے یہ صورت ایک مومن کو مایوسی سے نکال کر امید کے ساتھ زندگی گزارنے کی تلقین کرتی ہے۔ تو یہ سورہ فیل ہے جو مکی صورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور اس صورت میں خاص طور سے اہل مکہ سے کچھ تنبیہ کی گئی ہے، اس نبی کی مخالفت کرنے سے پہلے دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کے تم پر کیا احسانات اور انعامات ہیں، اللہ کی طاقت اور قوت کو یاد کرو، تم یہ مت سمجھو کہ تم اپنی ان مکر سے یا کہ داؤ پیچ سے، اپنے ان سازشوں سے اس دین کو ختم کر دو گے، نہیں، بلکہ جس رب نے ابراہہ کے لشکر سے مکہ اور اس گھر کی حفاظت کی اور تمہارے آباء اور اجداد کی حفاظت کی تھی، وہ رب جو ہے اس دین کو اور اس نبی کو اور نبی کے ماننے والوں کی حفاظت کرے گا۔ جب 13 سال کی مدت میں صحابہ کرام مکے کے جانب ہجرت، مدینے کے جانب ہجرت کیے اور پھر اسلامی حکومت قائم ہو گئی۔ تو توحید کو اگر پورا کیا جائے تو انشاءاللہ مسلمانوں کو خلافت نصیب ہوگی اور ان کے دین کو استحکام ہوگا اور ان کا خوف امن سے بدلے گا۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن مجید میں غور کرنے کی، قرآن مجید میں تدبر کرنے کی اور ان صورتوں سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔